ہمارے کم از کم اس مسجد میں جو موجود مومنین ہیں ان میں یا آیت اللہ سیستانی کی تقلید کرتے ہیں جو نجف میں ہیں، یا رہبر معظم کی تقلید کرتے ہیں جو ایران میں ہیں۔ اچھا، آج میں نے آپ کو یہ مسئلہ بتانا ہے کہ وہ کون کون سے غسل ہیں کہ جن کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہے، اسی غسل کے بعد آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن کو ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں، خانہ کعبے کا واجب طواف بھی کر سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اور وہ کون سے غسل ہیں کہ جن کے بعد وضو کی ضرورت ہے؟ رہبر معظم حفظہ اللہ وہ کہتے ہیں صرف غسل جنابت ہے، غسل جنابت کہ جس کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی غسل آپ کریں، غسل جمعہ کریں، شبہ قدر کے غسل کریں، اس کے بعد جو ہے نا وضو کی ضرورت ہے۔ ان کا تو ہو گیا جسے کہتے ہیں کلیئر کٹ، سوائے جنابت کے، ٹھیک ہے نا جی، کوئی بھی آپ غسل کریں اس کے بعد نماز پڑھنا چاہیں یا کوئی بھی ایسا کام کرنا چاہیں جس میں آپ کا باطہارت ہونا، باوضو ہونا شرط ہے، آپ کو وضو کرنا پڑے گا۔ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ جن غسلوں کا شرعی طور پر، یہ لائی بھی جو ہے نا وہ جا رہا ہے، بہت اہم مسئلہ ہے، جن غسلوں کا شرعی طور پر مستحب ہونا ثابت ہے ان کے بعد جو ہے وہ وضو کی ضرورت نہیں ہے، اسی غسل سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور جن کا مستحب ہونا ثابت نہیں ہے، اگرچہ علماء کرام نے اپنی کتابوں میں، تحفۃ العوام میں، مفاتیح میں اور عملی طور پر ہم کرتے بھی رہتے ہیں، لیکن ان کا شرعی طور پر یعنی مستحب ہونا ثابت نہیں ہے، اس لیے ان کے بعد اگر نماز پڑھنی ہو یا کوئی بھی ایسا کام کرنا ہو جس میں وہ باطہارت ہونا، باوضو ہونا ضروری ہے، آپ کو وضو کرنا پڑے گا۔ اب یہ انہوں نے ایک طولانی فہرست بنائی ہے۔ سب سے پہلے غسل جمعہ، غسل جمعہ اس کا مستحب ہونا ثابت ہے۔ آیت اللہ سیستانی کے نزدیک غسل جمعہ کے بعد آپ کو نماز کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا جی، اور دوسرا نمبر 2 اور نمبر 3 دونوں عیدیں، عید فطر جو ابھی آنے والی ہے اور عید اضحیٰ، بقرہ عید جسے کہتے ہیں، ان میں بھی غسل مستحب ہے، اس کے بعد بھی آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 5واں عرفہ، 9 ذی الحج کا جو ہے نا غسل، اس کے بعد بھی آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 6 8 ذی الحج، اس کو یوم ترویہ کہتے ہیں۔ 8 ذی الحج کو، اب 8 ذی الحج کو آپ پاکستان میں ہوں یا اللہ کرے آپ حج پہ ہوں، 8 ذی الحج کا غسل ہے، اس کے بعد بھی آپ کو وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا جی، اسی طرح رمضان المبارک کی پہلی رات، 17ویں رات اور 24ویں رات جی، اور اسی طرح 19 اور 21 اور 23 شبہ قدر، یہ راتیں جو ہے نا ان کے میں غسل ہے، اس کے بعد بھی آپ کو وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا جی، اسی طرح وہ کچھ غسل ہیں جو کسی خاص جگہ داخل ہونے کے لیے جو ہے نا وہ کیے جاتے ہیں، جیسے حرم مکہ میں داخل ہونے کے لیے غسل کرنا مستحب ہے، اس کے بعد بھی وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ خانہ کعبہ کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر آپ کو کون جانے دیتا ہے؟ کوئی ہمارے چیف وغیرہ کو جانے دیا جاتا ہے، مراد یعنی مسجد الحرام۔ خانہ کعبہ کے اندر تو کوئی بھی نہیں جانے دیتا، ٹھیک ہے نا جی، مراد کیا ہے؟ مسجد الحرام، جہاں پر خانہ کعبہ ہے وہاں داخل ہونے کا غسل ہے۔ اسی طرح مدینہ منورہ میں داخل ہونے کے لیے غسل ہے، اس کے بعد بھی وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا جی، اسی طرح کچھ کام ہے جو کہ کسی عمل کو انجام دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، عمرہ مفردہ کے لیے یا حج کے لیے جاتے ہیں، احرام لبیک اللہم لبیک کہنے سے پہلے غسل کیا جاتا ہے، اس کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا جی، اسی طرح وہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے، اسی طرح ذبح اور نحر قربانی کے لیے، یہ گائے بھینس وغیرہ ان کو حلال کرنے کو ذبح کہتے ہیں، اونٹ کو حلال کرنے کو نحر کہتے ہیں۔ وہ گائے بھینس وغیرہ کو تو وہ چھری سے اس کی 4 رگیں کاٹی جاتی ہیں،
وہ اونٹ کو ذبح کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے. یہ جو اندر سوراخ سا ہے وہ جگہ ادھر جو ہے نا وہ خنجر گھونپتے ہیں، بس وہی اس کو نحر کہتے ہیں. تو اس سے پہلے ہے. اسی طرح حج کے موقع پر حلق ہے، سر منڈانا ہوتا ہے، اس طرح پھیرنا ہوتا ہے، اس سے پہلے غسل ہے. اسی طرح غسل استخارہ ہے. نماز استسقاء، خشک سالی بارش کے لیے وہ نماز استسقاء ہے، اس سے پہلے بھی غسل کیا جاتا ہے. اس کا بھی شرعی طور پر مستحب ہونا ثابت ہے. اس کے بعد آپ کو غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا جی، ابھی روایت تو دنیا میں نہیں ہے. مباہلہ، وہ گئے تھے نا، کہتے ہیں مباہلہ ہوا تھا. مباہلہ ہوا ہوتا تو آج ایک عیسائی دنیا میں نہ ہوتا، ہونے جا رہا تھا. لیکن اہل بیت اطہار کے چہروں کو دیکھ کے ان پادریوں کے بڑے نے کہا میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر یہ اشارہ کریں تو پہاڑ اپنی جگہ سے جو ہے نا وہ ہل جائیں. تمہاری خیریت اسی میں ہے کہ جزیہ دو اور اپنی جان چھڑاؤ. اس کے لیے غسل کیا جاتا ہے. اسی طرح رسول خدا کی قبر کسی الوداع کے لیے غسل کیا جاتا ہے. جی ہاں. اسی طرح آپ کا میت کو غسل دینے کے بعد اس کو ہاتھ لگائیں تو کہتے ہیں کہ مستحب ہے. ویسے تو میت کو غسل نہیں دیا گیا اور ہاتھ کا لگ جائے ڈائریکٹ، دستانہ یا اس کے کپڑوں کو لگنا نہیں، ڈائریکٹ آپ کا ہاتھ اس کو لگے. اس کو غسل دے جانے سے پہلے وہ واجب ہے. اس کو غسل دیے جانے کے بعد اس کو ہاتھ لگائیں تو یہ مستحب ہے. جی ہاں. اچھا، یہ وہ غسل ہیں جن کا شرعی طور پر مستحب ہونا ثابت ہے. ان کے بعد آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، غسل کی ضرورت نہیں ہے. کچھ اور غسل ہیں کہ جو مشہور ہیں، فقہا نے کتابوں میں لکھا ہے، آپ کے اعمال کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، لیکن ان کا شرعی طور پر مستحب ہونا ثابت نہیں ہے. لہذا ان کے بعد غسل یعنی وضو کرنا نماز کے لیے یا کوئی بھی ایسا کام کرنا چاہیں جس میں طہارت اور باوضو ہونا شرط ہے، آپ کو وضو کرنا پڑے گا. یہ بھی پڑھ دوں یا بس کروں؟ اچھا جی، رمضان المبارک کی جو ہے نا وہ یعنی طاق راتیں، پہلی، تیسری، پانچویں، ساتویں، نویں، یہ بعد نے کہا کہ یہ جو ہے نا وہ مستحب ہے. اسی طرح جی ہاں، یہ عام لوگ بعض مومنین کرتے ہیں 23 کو یعنی آخری شب قدر کو، یعنی فجر کے قریب آدھی رات کے بعد بھی ایک غسل مستحب ہے، بعض مومنین کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے نا وضو کی ضرورت ہے. پہلے جو کریں گے، جیسے شبہ قدر میں کہتے ہیں کہ غروب کے قریب غسل کریں اور اصول سے نماز مغربین پڑھیں، آپ کو وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے. 23 کی رات کو فجر سے پہلے جو کیا جاتا ہے اس کا بھی آیت اللہ سیستانی کے نزدیک مستحب ہونا ثابت نہیں ہے. اس کے بعد آپ کو وضو کرنا پڑے گا. غدیر کا دن بھی مستحب ہے، بیان کیا جاتا ہے. جی ہاں، اس کے بعد بھی آپ کو وضو کی ضرورت ہے. نوروز کے دن 21 ابھی وہ آنے والے ہیں روزے کے نا، 21 مارچ نوروز کے دن کا بھی جو ہے نا اسی طرح ہے. رجب کی پہلی، رجب کی آخری، رجب کی جو ہے نا 15ویں. اچھا، اسی طرح مبعث 27 کون سا رجب، 27 رجب بیست ہے، ٹھیک ہے نا جی. 27 یہ بھی جو ہے نا مشہور ہے، لوگوں میں کرتے ہیں، لیکن ان کا شرعی طور پر مستحب ہونا ثابت نہیں ہے. ان کے بعد نماز وغیرہ کے لیے آپ کو وضو کرنا پڑے گا. اسی طرح یہ 15 شعبان کا غسل بھی لوگ کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کو وضو کی ضرورت ہے. اسی طرح ربیع الاول کی جو ہے نا وہ یہ 17 اور 19 تاریخ یہ بھی کرتے ہیں، جبکہ ثابت نہیں ہے. ذی الحجہ کی 25 یہ بھی ثابت نہیں ہے. اسی طرح ہر معصوم کی زیارت کے لیے غسل ہے، وہ کیا جاتا ہے. نجف جا کے کرتے ہیں، زیارت سے پہلے کربلا جا کے کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد آپ کو وضو کرنا پڑے گا. اسی طرح یہ عید فطر آنے والی ہے، عید فطر کی رات کا غسل بھی مشہور ہے، لیکن اس کے بعد بھی آپ کو نماز کے لیے وضو کی ضرورت ہے. اور یہ تقریباً یہ 9 غسل ہیں کہ یہ بعض آیت اللہ
سیستانی کی ایک کتاب آئی ہے توضیح المسائل جامع، اس کے اندر 13 ایسا غسل ہیں کہ جن کے لیے وہ کیا جاتا ہے لیکن اس کے بعد وضو کی ضرورت ہے۔ ان میں سے ایک عجیب ہے، میں بغیر کسی تبصرے کے اس کا نام لیتا ہوں۔ اگر کوئی خاتون اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کی خاطر خوشبو لگا کے نکلتی ہے، اس کو غسل کرنا چاہیے۔